شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے کنگ آف اولیاء۔ اب یہ کنگ آف اولیاء کون ہیں، کون بتائیں گے آپ میں سے؟ جی پتہ تو سب کو ہے، سب ایک ساتھ پھر بتا دیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی نسبت سے سلسلہ ہے کنگ آف اولیاء۔ ایف جی این چینل کی ویورز اس سلسلے کے اندر الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال، آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے واقعات کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے بہت سارے مدنی پھول ہم کو ایسے ملتے ہیں جس کو اگر ہم سیکھ لیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو زندگی جینے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ویورز غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو واقعات ہیں اس کو بھی شامل کریں گے، اور اس سلسلے کے اندر ماشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک پیاری سی ایکٹیویٹی بھی کروائی جاتی ہے، ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ بلا تاخیر آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ویورز پہلا جو سیگمنٹ ہمارا ہوگا اس کا نام ہے قصہ غوث اعظم کا۔ کیا نام ہے؟ قصہ غوث اعظم کا۔ جی تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ویورز اور بیٹھے پیارے بچوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ کون سا واقعہ سنا تھا جو بہت مشہور بھی ہے اور جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا؟ کئی بچے آپ میں سے یہاں پر شامل پروگرام تھے، جی کون بتائیں گے؟ یاد ہے پچھلے ایپیسوڈ میں جو واقعہ بیان کیا گیا تھا؟ سوچیں، آپ سوچیں، کیونکہ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور پہلے ایپیسوڈ میں جو بیان ہوا تھا قصہ غوث اعظم کا اس میں کچھ ڈاکوؤں کا بھی ذکر ہوا تھا، شاید اب تو پہنچ جائیں۔ 40 دینار کا بھی ذکر ہوا تھا، کون سا تھا؟ اب مائک میں بتائیے نا ذرا۔ جی غوث اعظم اپنے قافلے کو لے کے نکلے تھے اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹنا چالو کر دیا۔ پھر جب لاسٹ میں غوث پاک کے پاس آئے تو انہوں نے بولا میرے پاس 40 دینار ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے بولا تھا کہ کبھی بھی بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ تو والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اور اس سچ کی برکت سے غوث پاک کی وہ جو کرامت تھی، آپ نے جو سچ بولا اس کی برکت سے پیارے بچوں وہ جو ڈاکو تھے نا وہ تائب ہو گئے تھے۔ تائب مینس انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ بچوں عبادت میں لگ گئے۔ پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، برے کام کو کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو پیارے بچوں آج کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے قصہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے جیسا کہ کئی بچے آپ میں سے غوث پاک کے مرید ہوں گے، ہیں کچھ مرید؟ میں تو مرید ہوں۔
اچھا آپ کو یوں خبر نہ ہو، امیر اہل سنت سے مرید ہیں آپ میں سے کچھ بچے؟ کون کون ہیں؟ آپ ہیں، آپ ہیں. تو امیر اہل سنت جن کا مرید کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ غوث پاک ہیں. یعنی یوں ہم امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اور امیر اہل سنت کن کا مرید بناتے ہیں؟ غوث پاک کا. تو ہم کن کے مرید ہوئے؟ غوث پاک کے. تو پیارے بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی بات ہے. آپ سمندر کے کنارے اپنے ایک مرید کے ساتھ جا رہے تھے. سمندر کے کنارے اپنے مرید کے ساتھ ہاں. اچھا آپ میں سے کوئی گئے سمندر کنارے؟ سبھی گئے. کیا بات ہے، میں بھی گیا ہوں. اچھا یوں تو آپ ممبئی میں ہیں تو ممبئی میں سمندر ہے، اس لیے تو کنارے ضرور جانا ہو ہی جاتا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں اپنے مرید کے ساتھ نا کنارے سے کہیں جا رہے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑھیا کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ایک بڑھیا. تقریباً 90 سال کی وہ بڑھیا تھی. کتنی؟ 90. جی 90 سال کی بڑھیا تھی. اب 90 سال کی بڑھیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بزرگ ہونا، ضعیف ہونا، کمزور ہونا. اب پیارے بچوں وہ بڑھیا کیا کر رہی تھی؟ وہاں پہ وہ رو رہی تھی. سمندر کی طرف دیکھتی اور رو رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. ہاں بھائی عجیب سا واقعہ ہے نا کہ سمندر کو دیکھ رہی ہے اور وہ رو رہی ہے. تو پیارے بچوں جب وہ بڑھیا رونے لگی، رو رہی تھی، غوث پاک نے جب دیکھا تو غوث پاک نے اپنے مرید سے پوچھا کہ یہ بڑھیا رو کیوں رہی ہے؟ تو مرید نے بتایا کہ شیخ یہ بڑھیا یہاں پر آتی رہتی ہے اور یہ روتی ہے. اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ اس کا نوجوان ایک بیٹا تھا جو بہت خوبصورت تھا، جس کی شادی ہوئی تھی. وہ اپنی دلہن کو لے کر اور باراتیوں کو لے کر کشتی میں آ رہا تھا، اور اتنے میں کیا ہوا؟ کشتی پلٹ گئی اور اس کی کشتی ڈوب گئی. ہاں کہاں ڈوب گئی؟ سمندر میں. جی سمندر میں اس کی کشتی بچوں ڈوب گئی. اور اس کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے چکے تھے. کتنے سال ہو چکے تھے؟ 12 سال. اب یہ روزانہ بڑھیا وہاں آتی ہے اور 12 سال سے مسلسل آ رہی ہے، اور آنے کے بعد یہ روتی ہے اور یہ کیا سوچتی ہے، کیا امید لگاتی ہے کہ کاش میرا بیٹا واپس آ جائے. اب اس کو کون بتائے کہ وہ تو مر چکا ہے، کیونکہ جو وہ کشتی ڈوبی تھی نا بچوں، وہ اس میں جو باراتی تھے وہ بھی ڈوب گئے تھے، دلہن تھی وہ بھی ڈوب گئی، دولہا تھا وہ بھی ڈوب گیا، اور اس کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 12 سال. اچھا آپ کی ایج کتنی ہے؟ کسی کی ہے 12 سال عمر؟ آپ کی عمر ہے، دیکھیں ان کو ٹوٹل 12 سال ہوئے ہے نا. اب کچھ کی آپ میں سے کم بھی ہوگی. اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ ڈوب گئی کشتی. پیارے بچوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس کی پریشانی کو جب دیکھا نا آپ نے، تو پیارے بچوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی. کس کی بارگاہ میں دعا کی؟ جی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں غوث پاک نے دعا کی. اور پیارے بچوں اللہ پاک نے غوث پاک کی دعا قبول فرمائی، اور غوث پاک کی دعا کی برکت سے اللہ پاک کے حکم سے وہ کشتی نہ نکل آئی واپس. کہاں نکلی آئی؟ دریا کے اندر. بھائی ابھی تو سمندر تھا نا، تو وہ سمندر سے نکل کر کشتی اس کی باہر آ گئی. پوری جو بارات تھی پیارے بچوں وہ باہر آ گئی. اب اس پہ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے نا. سبحان اللہ. ایک بار تیز سے کہیں نا. سبحان اللہ. اب 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی جو کشتی تھی پیارے بچوں، وہ غوث پاک کی دعا سے اور اللہ پاک کے حکم سے وہ واپس باہر آ گئی. اور وہ جو لوگ تھے نا بچوں، جو باراتی تھے، انہوں نے غوث پاک سے ملاقات بھی کی. یعنی ایسا ہوتا ہے نا، چلیں بھئی دعا کر دی، اب وہ بعد میں نکل آئے، 1 سال بعد نکل آئے، 1 مہینے بعد نکل آئے، 1 ہفتے بعد نکل آئے. تو ایسا نہیں تھا پیارے بچوں. غوث پاک نے دعا کی اور وہ کشتی نکل آئی. اور پیارے بچوں ان لوگوں نے جو بارات میں شامل تھے، انہوں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات بھی فرمائی. سبحان اللہ. کیا بات ہے نا ہمارے غوث پاک کی. اچھا اب اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے. لیکن وہ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا سوالات کا، تو جب اس کی جانب بڑھیں گے تو آپ سے سوالات بھی ہوں گے، اور اس کے جوابات کس نے دینے ہیں؟ ہمیں. اور جواب دینے پر آپ کو کیا ملے گا؟
کچھ ملے گا؟ کیا گفٹ لوگ جی؟ جو ہم دیں گے گفٹ لے لیں گے. ویسے گفٹ کیا ہونا چاہیے؟ چلیں اچھا اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, ٹھیک ہے, وہ بات بھی آپ سے سننی ہے. پہلے سوالات کر لیں یا آپ بتائیں گے؟ چلیں پہلے یہ بتائیے آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ شاہین بھائی آپ بتائیے. ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, کچھ بھی چاہیے. کیا بات ہے, کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنی چاہیے؟ دعا. دعا کرنی چاہیے. اور کوئی بتائیں بھائی, بہت اچھا پوائنٹ بتایا ماشاءاللہ, شاباش. اور کوئی بتائیں, آپ بتا رہے تھے یہی تھا آپ کا بھی؟ اچھا جی بتائیے, مائک لیجیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا. یہ بھی اچھی بات ہے, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور کوئی بتائیں؟ نہیں پہنچ رہے کسی بزرگ کی؟ اچھا آپ بتائیں, پہنچ گئے آپ. صبر کرنا. صبر بھی کرنا چاہیے. مزید یہ ہے کہ کسی بزرگ کو پریشان دیکھیں نا تو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کرنی چاہیے. اچھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب گزر رہے تھے تو اپنی مرید سے فرمایا کہ یہ بڑھیا رو کیوں رہی ہے, یہ بوڑھی عورت رو کیوں رہی ہے؟ اگر بچوں اس کو کوئی اور پرابلم ہوتی تو غوث پاک کیا کرتے؟ وہ دوسری پرابلم اس کی سالو کرتے, اس کی ہیلپ کرتے, اس کی مدد کرتے. تو اس واقعے سے جو بڑا پیارا درس ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا جو ہے نا ادب کرنا ہے, اور ساتھ ہی کوئی بزرگ پریشان ہے یا A to Z کوئی بھی پریشان ہے, ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی چاہیے. تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے بچوں بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوالات. سوالات. کیا نام ہے؟ سوالات. جی اچھا, اب سوالات میں سے جوابات کس کس نے دینے ہیں اور جوابات کس نے دینے؟ ہمیں. سوالات کس کو دینے؟ آپ کو. ابھی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. اور جوابات کون دیں گے؟ آپ دیں گے. تو ریڈی ہیں؟ جی. کیا بات ہے. پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ اچھا جی چلیں, سوال یہ ہے, بتائیے دریا کے کنارے. اچھا میں سوال پہلے ان سے کرتا ہوں, آپ سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دیجئے ان کو ذرا. شاہین بھائی مائک دیجئے. جی عبد القادر بھائی, کیا بات ہے. ان کا تو نام غوث پاک کی نسبت سے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. عبد القادر نام ہے ان کا, اور ہمارے غوث پاک کا نام عبد القادر نام ہے آپ کا بھی, ماشاءاللہ الکریم. جی آپ یہ بتائیے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ مرید کے ساتھ. اپنے مرید کے ساتھ. کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ اپنے مرید کے ساتھ. تو ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اب دوسرا سوال, آپ بتائیے وہ بڑھیا کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس کے جو بیٹا تھا وہ نا ندی میں مطلب سمندر میں اس کی کشتی ڈوب گئی تھی. ہاں کشتی ڈوب گئی تھی اور بیٹا مر چکا تھا, اس لیے وہ بڑھیا کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. اور بڑھیا کون تھی؟ بڑھیا اس کی ماں تھی. تو ماں تو اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے. اچھا تیسرا سوال کس سے پوچھوں؟ آپ نہیں بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیے, ٹھیک ہے. آپ سے سوال ہے, وہ یہ ہے کشتی کو ڈوبے ہوئے کتنا سال گزر گیا تھا؟ 12 سال. کتنے سال؟ 12 سال. 12 سال. مائک میں تو بولیں, آواز جاری ہے آواز. 12 سال. جی 12 سال اس کو کشتی کو ڈوبے ہوئے ہو چکا تھا. تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہے. تو ایک بار کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اس بڑھیا کی عمر کتنی تھی؟ مصطفیٰ بھائی, سعود بھائی, مائک میں ہوتی, مائک بیٹھ جائیے جی. 90 سال. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا آپ کون بچے؟ شاہین بھائی, غوث پاک نے کیا کرامت دکھائی؟ غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری تو ان کی دعا کی نسبت سے وہ کشتی واپس اٹھائی. کیا بات ہے, وہ کشتی واپس اٹھائی, یعنی وہ
سمندر سے کشتی واپس نکل آئی اور جو لوگ مر چکے تھے وہ دوبارہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر بھی ہے نا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. جی کسی کو معلوم ہے کون سا ہے؟ کیا بات ہے، مائک تو دیجئے، مائک دیجئے ان کو. جی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. کیا بات ہے. ایک شعر اور بھی ہے نا، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو، اور اب ڈوب تو کو بچا غوث اعظم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ بچوں کو کلام بھی یاد ہوتے ہیں اور جھوم جھوم کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم قادری ہیں انشاءاللہ حشر میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم ساتھ ہوں گے اور غوث اعظم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے. یوں ہم غوث پاک کے پیچھے پیچھے کہاں جائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ویورز، 2 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہوئے. قصہ غوث اعظم کا مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا سیگمنٹ سوالات کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اب جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہونا ہے جس کا نام ہے اسکیچ، وہ شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسکیچ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہونا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے واقعہ سنا ہے نا، واقعے سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ یہاں پر تصویریں بنانی ہیں. کیا بنانی ہے؟ تصویر. اسکیچ کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے واقعے سے ریلیٹڈ کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی جو ہم نے پہلا سیگمنٹ کیا تھا قصہ غوث اعظم کا؟ مائک لیجئے. جی کشتی آپ بنا لیں گے؟ کیا بات ہے. آئیے پھر تشریف لائیے. شایان بھائی آئیے. جی کیا بنانا ہے آپ کو؟ بنانی ہے کشتی. کیا بات ہے. سمندر کا بھی ذکر ہوا ہے، صرف کشتی بنائیں گے یا سمندر بھی بنائیں گے؟ دونوں. آئیے ادھر آئیے، تھوڑا آگے بھی آ جائیے تاکہ کیمرے میں بھی آپ نظر آئیں. جی کیا لگتا ہے کیسی کشتی بنائیں گے؟ چھوٹی بنائیں گے بڑی؟ چھوٹی والی بنائیں گے. شاہین بھائی جہاز بنائیں گے یا چھوٹی کشتی بنا رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں نا، چلے بنائیں آپ جیسی بنا رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ تو اب وہ تو آپ کی کشتی ہے، دیکھیں جس میں ایک یا 2 3 4 لوگ آ پائیں، ہے نا. وہ تو بارات والی کشتی تھی، جہاز تھا کیا تھا وہ اللہ عالم. سمندر کی ایک لہر کشتی بن گئی. کیا کہتے ہیں، کشتی صحیح لگ رہی ہے؟ کیا بات ہے. لے کوشش تو اچھی کی ہے شاہین بھائی نے ماشاءاللہ. دیکھیں لہر دکھ رہی ہے نا آپ کو، سمندر کی لہر، پانی کی لہر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ کشتی ہے اور اس کا یہ جھنڈا ہے. چلانے والا کوئی نہیں ہے خیر، لیکن انہوں نے ان کا جواب کیا کہتے ہیں؟ درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بنائی، شاباش. اچھا ابھی اور کون کیا بنائیں گے؟ اچھا بتائیے دوسری کوئی چیز آپ کے ذہن میں کیا آئی؟ جی مائک لیں، بس ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ. بتائیے. ٹوپی ہاں کسی نے تو لگائی ہوگی. خیر آپ نے بھی اندر امامے کے پہنی. آئیے ٹوپی بنائیے. اچھا کتاب کون بنا سکتے ہیں آپ میں سے؟ اب آپ نے ٹوپی کہی ہے تو ٹوپی بنائیں آپ. امامہ بنائیں گے ٹوپی؟ ٹوپی بنا رہے ہیں. کون سے اسٹائل والی بنا رہے ہیں؟
ترکش ٹوپی بنائی ہے کیا انہوں نے؟ ایرانی ٹوپی ہے. ابھی یہ ٹوپی سے کچھ اور ہی بن گیا ایسا لگ رہا ہے. بیڈ صوفہ لگ رہا ہے مجھے تو یہ. مجاہد نام ہے نا آپ کا؟ کیا بنایا کیا ہے؟ تھوڑا گھومے تو صحیح, کیمرے پہ نظر آئیں گے. کیا بنا ہے؟ ٹوپی. اچھا صوفہ لگ رہا ہے نا یہ؟ صوفہ تو بالکل پرفیکٹ بنا ہے. اگر اس کو مجھے لگتا ہے یوں اگر کر دیں ہم تو یہ صوفہ ہو گیا پورا, ہے نا؟ تو یوں اگر صوفہ بنانا ہے تو ان کا جواب درست مان لیتے ہیں, اور ٹوپی تو یہ پھر لگ نہیں رہی ہے. چلیں بہرحال ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے, شاباش. اور کتاب کون بنائیں گے؟ کتاب اچھا آپ آئیے. کیا نام؟ عبد القادر بھائی. پہلے میں اس کو مٹا دیتا ہوں, لیجیے سیدھا ہاتھ سے. عبد القادر بھائی کیا بنائیں گے؟ کتاب نا, ٹھیک ہے جی بنائیے. موٹی کتاب بنائیں گے پتلی والی؟ موٹی بنائیں گے جی. جی یہ تو کراس بنا دیا انہوں نے کچھ. کیا بنا رہے ہیں؟ ٹیبل تو نہیں بنا رہے؟ کچھ بنا رہے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آؤٹ کلاس ماشاء اللہ. تیز سے کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے قرآن مجید ہے نا رحل پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کتاب رحل پہ رکھی ہوئی ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے, شاباش, دل جیت لیا, زبردست ماشاء اللہ. ایک بار دوبارہ. اب اور کون بنائیں گے؟ کشتی کوئی بنائیں گے اچھی, بڑا جہاز, اچھا والا جہاز آپ بنا دیں گے؟ آپ پکی بات ہے, آؤ جلدی. اتنے ایریے میں بن جائے گا یا کچھ مٹاؤں؟ نیچے آپ اس ایریے یہ مٹا دوں؟ چلیں بھائی ٹھیک ہے. جی بڑا جہاز بنائیے گا, ٹھیک ہے. کیا لگتا ہے بنا دیں گے بڑا جہاز؟ اگر انہوں نے نہیں بنایا تو پھر کون بنائیں گے؟ چھاتا لگ رہا ہے یہ تو الٹا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمود بھائی. اچھا اس سے مٹا لیجیے. لی ایک مائک مجھے دیجیے بیٹا ذرا وہاں سے. ہاں آپ دیجیے, بیٹھیے. جی کیا لگ رہا ہے؟ الٹا چھاتا لگ رہا تھا یہ تو, ہے نا. اور کوئی آپ آئیے, جلدی آئیے, فاسٹ آئیے. جی اچھا ان کو ٹرائی کرنے دیجیے, دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں. دیکھیں ان کو ٹرائی کرنے دیجیے, ان کو دیجیے. جی اس کو یہاں بنا دیجیے, آپ ادھر بن جائے گا. یہ بہت بڑا بنانے والے ہیں آپ بیٹھیے. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی آپ نے بھی. ان کا جہاز لگ رہا ہے تھوڑا بڑا بنے گا. ارے واہ صحیح پہنچے ہیں یہ تو, یہ دماغ چلایا جی. بڑا جہاز لگ رہا ہے ان کا تو اس میں. ہاں تو اب دیکھیں جہاز تو جہاز ہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیں آپ تو دوسری بنائیں گے, اب یہ ان کا انداز ہے. کیا بات ہے, انہوں نے تو بڑا جہاز بنا دیا. ان کا جواب بھی درست ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ, بڑھیا لگ رہا ہے. کیا بات ہے, ان کے لیے بھی کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اور کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ چلیں اب مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں. ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. کیا نام ہے آپ کا؟ تحسین بھائی. ماشاءاللہ تحسین بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ مائک میں بتائیے جی. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. کیا بات ہے, تو چلیں بھائی ایک کلام سنتے ہیں جی.
نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سکی کا منگتا، ایسے سکی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، منقبت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی ایک پیکج کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم اگلے سیگمنٹ میں شامل کریں گے، جس کا نام ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں پیکج کو دیکھنے کے لیے؟ جی تو شروع کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ولیوں کے سردار ہونے کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دن سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب اللہ پاک کے ولی بنے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک کے معصوم فرشتے بچپن میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو مدرسے ساتھ چھوڑنے جاتے تھے۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ، صحیح سے گئی ہے بھائی، اچھے سے تیز سے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں کیا کیا باتیں آپ نے یاد رکھی، پوائنٹ کی بات بتائیے ایک ایک کر کے۔ جی مائک سٹارٹ۔ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو ان کے ہونٹ ذرا ذرا ہل رہے تھے، ان کے ہونٹوں سے یہ لفظ نکل رہی تھی اللہ اللہ۔ ذکر الہی مطلب مسلسل اس پر چالو تھا، ہونٹ مبارک پر
ذکر الہی چالو تھا ماشاءاللہ. اور آپ بتائیے جی. عبد القادر جیلانی کو ننھے اچھا دیکھیں جب بھی ہم نام لیں گے نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے, یا غوث پاک یوں کہیں گے آپ جی. غوث پاک کو ننھے ننھے فرشتے مدرسے سونے جاتے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرشتے ساتھ میں مدرسے چھوڑنے جاتے تھے, ٹھیک ہے. غوث پاک کے ساتھ میں کون جاتے تھے؟ فرشتے جاتے تھے چھوڑنے کے لیے آپ کو, ٹھیک ہے. ننھے ننھے فرشتے نہیں, فرشتے چھوڑنے جاتے تھے. غوث پاک کی عمر مبارک اس وقت مدرسے جب آپ جایا کرتے تھے عمر مبارک کم تھی آپ کی, ٹھیک ہے. اور کون بتائیں گے کچھ؟ آپ بتائیے شاہین بھائی جی. جب غوث آگ کی ولادت ہوئی اس وقت 1100 بچے جیلان میں اور پیدا ہوئے, سب لڑکے تھے اور سب ولی بنے. جیلان میں غوث پاک کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو پیارے بچوں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100. اور وہ سارے کے سارے ولی بنے, اور وہ سب کے سب لڑکے تھے. کون تھے؟ اور وہ سب ولی بنے تھے ماشاء اللہ الکریم. اور کیا یاد ہوا جی؟ غوث پاک کی ولادت کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی, یہ بات یاد کیا آپ نے؟ غوث پاک جی ہے یاد؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی نا بچوں, اس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں ہم نے سماعت کی کہ غوث پاک مدرسے بھی جاتے تھے نا. غوث پاک کہاں جاتے تھے؟ اب ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو دل سے جانا چاہیے یا ویسے جانا چاہیے؟ نہیں جانا نہیں, دل سے جانا چاہیے. مدرسے میں اچھا لگتا ہے اور جن کو اچھا نہیں لگتا ان کو اچھا لگنا چاہیے. جن کو اچھا نہیں لگتا ان کو اچھا لگنا چاہیے, کیونکہ مدرسے میں جاؤ گے تبھی تو پڑھو گے لکھو گے, اور جو پڑھتا ہے لکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کون ہوتا ہے وہ؟ کامیاب. جی کامیاب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے القابات اور ان کے معنی. جی کون سا سیگمنٹ ہے؟ القابات اور ان کے معنی. جی اچھا پیارے بچوں, ہم غوث پاک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, روشن ضمیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عبد القادر آپ کا نام ہے, لیکن آپ نے کچھ القابات ایسے سنے ہوں گے. روشن ضمیر سنا ہے نا یہ لفظ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. تو آپ کا ایک لقب ہے جس کا جو وہ لقب یہ ہے روشن ضمیر. کیا لقب ہے؟ روشن ضمیر. جی روشن ضمیر. پیارے بچوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کا دل روشن ہو, اس کا دل روشن ہو. روشن مینس کیا؟ اس میں چمک ہو. کیا سمجھتے ہیں؟ اس روشنی سے مراد ہے پیارے بچوں اللہ کے نور سے وہ روشن ہو. اللہ کے نور سے وہ جی روشن ہو. وہ معرفت رکھتا ہو اور اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہو. اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہو, جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہو کہ برا کام نہیں کرنا اور اچھا کام کرنا ہے. تو پیارے بچوں ان کے پاس روحانیت ہوتی ہے. روشن ضمیر کا مطلب اس کے جو ہم معنی سمجھ رہے ہیں تو اس کے معنی میں بتایا جا رہا ہے کہ پیارے بچوں کہ اس کے پاس روحانیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ روحانیت. جی اللہ پاک کا جو نور ہے اس نور سے ان کا دل روشن اور منور ہوا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں یہ ساری صفاتیں ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر ہیں. تو اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روشن ضمیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روشن ضمیر. جی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غوث پاک کے 2 لقب بتائیے, آپ کون کون سے بتائیں گے؟ جی سعود بھائی بتائیے, بیٹھ کے بتائیے, مائک لے لیجیے. روشن ضمیر اور 11ویں والے پیر. ہاں کیا بات ہے. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں کون سے لقب کے حوالے سے سنا تھا؟ 11ویں والے پیر. 11ویں والے پیر آپ کو کہا جاتا ہے. تو پیارے بچوں اس کے معنی بھی ہم نے سمجھے تھے,
اور آج جس کے معنی ہم نے سمجھے ہیں وہ لفظ ہے، وہ لقب ہے روشن ضمیر. ماشاءاللہ. تو یہ دو لقب کن کے ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایف جی این چینل کے ویورز، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور آج کے سلسلے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم نے اس واقعے کو سنا جو آپ کے حکم سے یوں سمجھ لیں کہ غوث پاک کی کرامت سے وہ کشتی سمندر سے نکل آئی تھی. کتنے سال بعد نکلی تھی؟ 12 سال. جی 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آئی تھی. ماشاءاللہ الکریم. اور غوث پاک کی کرامتیں تو کتنی کرامتیں انشاءاللہ الکریم اس کو اپنے سلسلے میں کنگ آف اولیاء میں ہم وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے. کچھ اسکیچ بھی بچوں سے بنواتے رہیں گے، اور انفارمیٹیو پیکج جیسے آپ نے جو سنا تھا، پیکج جو ہم نے شامل کیا تھا اس کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. تو آپ کو بچوں یاد رکھنا ہے، اور ایف جی این چینل کے ویورز اور جو بچے ہم کو ایف جی این چینل پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کو یاد رکھنا ہے، اور ہو سکے تو کسی دوسرے کو بھی بتائیں. کیونکہ دیکھیں 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ 11ویں شریف کا. جی ایکچوئل میں اس مہینے کا نام ربیع الآخر ہے. کیا ہے؟ جی. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں. تو اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا ممبئی کے علاقوں میں ماشاءاللہ الکریم گلی گلی میں رات کو محافلیں ہوتی ہیں نا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. گھروں پر محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، نیاز پک رہی ہوتی ہے نا، اور ذکر غوث اعظم ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ 11ویں بڑے اچھے انداز سے منا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کو غوث پاک کی جو سیرت ہے، ایکچوئل سیرت کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. جیسے کہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم کو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. غوث پاک کی یہ سیرت ہے، تو جھوٹ ان کا مرید بولے اچھی بات ہے؟ نہیں بات ہے نا. سچ بولنا چاہیے. تو غوث پاک کے مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی. غوث پاک مدرسے جاتے تھے تو بچوں کو کہاں جانا چاہیے؟ جی. دل سے جانا چاہیے. جی دل سے جانا چاہیے. غوث پاک نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو نماز پڑھنی چاہیے. غوث پاک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت کرنی چاہیے. غوث پاک نے اپنی ماں کا کہنا مانا تھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں کا کہنا ماننا چاہیے. جی. غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو کیا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. تو غوث پاک کو ہم جو مانتے ہیں بچوں، یوں سمجھ لیں غوث پاک کو ہم زبانی مان رہے ہیں، ہم ان کو عمل کر کے بھی مانیں. عمل کر کے بھی یعنی غوث پاک نے جس طرح یہ انداز اپنائے نا، عبادت ہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ہم کو ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ثواب ملے گا، اور دوزخ سے دور رہیں گے، گناہ سے دور رہیں گے. تو انشاءاللہ الکریم ہمارا مقدر کیا ہوگا؟ جنت. کیا ہوگا؟ جنت ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کی ویورز، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے کنگ آف اولیاء. کنگ آف اولیاء. الحمدللہ کنگ آف اولیاء غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. ایف جی این چینل کے ویورز، یہ سلسلہ ویڈنسڈے اور سنڈے ویک میں 2 دن آیا کرے گا انشاءاللہ الکریم. اس کی ٹائمنگ ہے 4 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان. یہ سلسلہ ایف جی این چینل پر لائیو آن ایئر ہوگا، تو آپ اس کو ضرور دیکھا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی. محبوب صبح محبوب یزداں، ولیوں کے سلطان، سلطان ذیشان.